السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے نماز اسلام کا عظیم رکن۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے ہدایت مانگتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ اے اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، کیا آپ لوگوں کو ایسے عظیم رکن، عزت والے عمل اور ہمیشہ کی بھلائی کی فکر ہے جس کے ذریعے اللہ آپ کے تمام اعمال درست فرما دیتا ہے اور دلوں کو پاکیزہ کر دیتا ہے، اخلاق کو بلند فرما دیتا ہے، دنیا آباد کر دیتا ہے اور جنتوں میں درجات بلند فرما دیتا ہے، اور سبقت لے جانے والوں تک آپ پہنچ جاتے ہیں اور آپ کی امیدوں سے کہیں زیادہ آپ کو نعمتیں ملتی ہیں؟ کیا ان چیزوں میں آپ کی کوئی دلچسپی ہے؟ تو وہ کون سا ایسا عظیم رکن ہے جس کی بدولت آپ ہر خیر کو حاصل کر لیتے ہیں اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مصیبت کو ٹال دیتے ہیں؟ وہ رکن عظیم ہے نماز، جسے اس کی شرائط، ارکان، واجبات اور سنتوں کے ساتھ قائم کرنا۔ توحید رسالت کی گواہی کے بعد نماز ہی ایک ایسا عظیم ترین رکن ہے جسے اللہ نے ہر امت میں فرض کیا، اور اللہ تعالیٰ پچھلے اور اگلے لوگوں سے نماز کے بغیر کوئی دین قبول نہیں کرے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو۔ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ ان میں سے بھی اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے اس امت کو بہت سی ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جو پچھلی امتوں کو نہیں دی گئیں، جیسے افضل ترین کتاب اور رب کے محبوب ترین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا نماز اس طرح پڑھیے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی طرح نماز کی حفاظت یہ بھی بہت ضروری ہے، اور ہر نئی نسل نے پچھلے لوگوں سے نماز نقل کی ہے، اس کا کوئی قول یا فعل انہوں نے نہیں چھوڑا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمارے دین کی حفاظت فرمائی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی رحمت بہت عظیم ہے، اور لوگوں پر اللہ کی نعمت بہت ہی جلیل القدر ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ نماز کو بلا واسطہ ہم تک پہنچایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا اور وہاں پر اس نماز کو عطا کیا، اسی لیے نماز کو قائم کرنا فتنوں سے حفاظت کا اہم ذریعہ ہے۔ اور اگر ہر مسلمان مرد و عورت نماز کو اس طرح قائم کریں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے قائم کیا، تو یہ امت فتنوں، برائیوں، مخالفتوں اور سزاؤں سے محفوظ رہے گی، اور اللہ دشمنوں کے مقابلے میں ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ہر مسلمان مرد و عورت کے حالات بہتر اور درست ہو جائیں گے اور ان کا انجام بھی اچھا ہو جائے گا۔ نماز میں سستی کرنے کے سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں کیونکہ افراد کی اصلاح سے معاشرے میں بھلائی عام ہوتی ہے اور شر کم ہوتا ہے، اور لوگ نیکی کو پسند کرتے ہیں اور برائی سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ لوگوں نے نماز کو معمولی سمجھ کر چھوڑ رکھا ہے تو کچھ لوگوں کی نماز کے ارکان اور واجبات میں کمی آ گئی،
یا کچھ لوگوں نے مساجد میں با جماعت نماز ادا کرنا ترک کر دیا یا اسے دیر سے ادا کیا تو نماز میں کمی کی وجہ سے لوگوں کے معاملات خراب ہو جائیں گے اور نمازوں کو ضائع کرنے والے ہر شخص کے کام بکھر جائیں گے اور وہ نڈھال ہو جائے گا اور اس کا اتحاد بھی پارا پارا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے، اور جس کا دل زندہ ہوتا ہے وہ سزا کو محسوس کرتا ہے اور مردے کو تو کسی زخم کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ لوگوں کی زندگی میں نماز کے بہت سارے اثرات موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ سجدے کی جگہ پر اپنی انگلیاں رکھا کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی ایسے تھا اور حضرت عثمان کے زمانے میں بھی، اور پھر فتنوں نے لوگوں کو گھیر لیا کیونکہ نماز سے ان کی توجہ ہٹ گئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو جس حالت میں بھی ہو، کیونکہ نماز دین کا اہم ترین ستون ہے۔ نماز ہی دین ہے اور اسلامی امور کا مجموعہ ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل چیز اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعے کے درمیان کے وقت کا کفارہ ہے جبکہ کبیرہ گناہ نہ کیے گئے ہوں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 5 نمازیں بندوں پر فرض کی، جو انہیں ادا کرے گا اور ان کو معمولی سمجھ کر انہیں ضائع نہیں کرے گا تو اللہ کا اس سے یہ وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو ان نمازوں کو ادا نہیں کرے گا تو اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں۔ نماز پر کامیابی کا دار و مدار ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر اس کی نماز صحیح ہوئی تو باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور اگر اس کی نماز میں کوئی خرابی نکلی تو دیگر اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اور نماز کی روح 3 چیزوں میں ہے: خشوع، سنت کے مطابق، اور بعد جماعت نماز ادا کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا کہ جس نے اذان سنی اور پھر اس کا جواب نہ دیا، اور اگر اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز ہر برائی سے روکتی ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ اے اللہ کے بندو جان لے کہ جن چیزوں سے نماز پاکیزہ رہتی ہے اور اس کی کمی دور ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہیں کہ نماز سے پہلے اور بعد کی موقدہ سنتوں کی حفاظت کرنا، اور وتر کو ہمیشہ ادا کرنا، اور کثرت سے نوافل ادا کرنا، اور مسنون اذکار کو پڑھتے رہنا۔ یہ چیزیں فرض کو مکمل کر دیتی ہیں اور گناہوں کو بخش دیتی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جو شخص زور سے پہلے 4 اور زور کے بعد 4 رکعت ادا کرے گا تو اللہ اس پر آگ کو حرام کر دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ اس انسان پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرتا ہے، اور مغرب کے بعد 2 یا 4 رکعتیں، اور عشاء سے پہلے 2 یا 4 رکعتیں، اور عشاء کے بعد جتنی اللہ نے اسے توفیق دی ہے وہ نوافل ادا کرتا ہے، اور آخر میں وتر پڑھ لے اور اس کا آخری وقت سحری کا وقت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس کی تمام نعمتوں میں سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بے شک آپ اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرتے ہیں تو اللہ اس کی بدولت آپ کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور آپ کی ایک غلطی مٹا دیتا ہے۔ کثرت سے سجدے کر کے اپنی جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیجئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور نماز کو چھوڑنے والے کے متعلق اللہ رب العزت قرآن مجید میں بہت ہی زیادہ سخت الفاظ میں تاکید فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب
قیامت والے دن دوزخ والوں سے سوال ہوگا کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کے ساتھ دے کر باس مباحثے میں مشہور رہا کرتے تھے، اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنائے اور اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔